آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے کافی تہلکہ مچایا تھا، سیمور ہرش کی دا کلنگ آف اسامہ بن لادن۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس اس کتاب پر ایک تفصیلی تبصرہ موجود ہے جو ہرش کی تحقیق اور ان کے کہنا چاہیے چونکا دینے والے دعووں پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور سیمور ہرش دیکھیں کوئی عام صحافی نہیں ہے، پولٹزر انعام یافتہ ہیں، اور ان کی تاریخ ہے سرکاری بیانوں کو چیلنج کرنے کی۔ ہم اس کتاب میں جیسا کہ تبصرہ نگار بتاتے ہیں، انہوں نے خاص طور پر اوباما انتظامیہ کے دو بڑے واقعات، جی ایک تو اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور دوسرا شام میں امریکی کردار، ان دونوں پر جو سرکاری کہانیاں تھیں ان پر آپ کہہ لیں سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ ہرش کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ متبادل منظرنامہ کیا ہے، جی اور یہ کہ سرکاری کہانیوں اور ان دعووں میں جو وہ مبینہ طور پر اندرونی ذرائع سے منسوب کرتے ہیں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی۔ بالکل، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، جیسا تبصرے میں واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ نے سچائی کو پوری طرح پیش نہیں کیا، ایسا کہہ لیں۔ یعنی معلومات چھپائیں یا کہیں معلومات چھپائیں، کہیں ہرش کے مطابق جان بوجھ کر غلط بیانی کی، من گھڑت کہانیاں بنائیں۔ ہم دیکھیں گے کہ بن لادن آپریشن اور شام کے سیرین گیس حملے پر وہ کیا خاص دعوے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے حصے پر آتے ہیں، اسامہ بن لادن کی ہلاکت۔ سرکاری کہانی تو سب کو پتہ ہے، ایک خفیہ امریکی نیوی سیل آپریشن۔ جی بالکل، یک طرفہ پاکستان کی لا علمی میں۔ ہاں، اور اسے صدر اوباما کی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن ہرش کی کتاب وہ تو بالکل الٹ تصویر پیش کرتی ہے، جیسا تبصرے میں لکھا ہے۔ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا آپ کہہ لیں دھماکہ خیز دعویٰ یہ ہے، اور تبصرے میں اس پر خاص زور ہے، کہ یہ آپریشن یک طرفہ تھا ہی نہیں۔ نہیں تھا؟ ہرش کے مطابق پاکستانی فوج اور ISI نہ صرف اس سے باخبر تھیں بلکہ مبینہ طور پر اس میں شریک تھیں۔ شریک تھی؟ مطلب امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی؟ یہ تو امریکی اور پاکستانی دونوں سرکاری کہانیوں کے بالکل خلاف ہے۔ جی ہاں بالکل۔ ہرش اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ کوئی ڈیل تھی؟ ہرش کا دعویٰ ہے، اور تبصرہ نگار اس پہ زور دیتے ہیں، کہ یہ ایک ڈیل تھی۔ مبینہ طور پر ISI نے امریکیوں کو بن لادن کے ایبٹ آباد کمپاؤنڈ کی تفصیلات دیں۔ اچھا۔ اور اس کے بدلے میں انہیں جو $25 ملین کا انعام تھا، اس کا بڑا حصہ اور دوسری اسٹریٹجک مراعات کا وعدہ کیا گیا۔ $25 ملین؟ اوہ، یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ کیا ہرش یہ بھی بتاتے ہیں کہ بن لادن وہاں کیسے رہ رہا تھا؟ ISI کو کب پتہ چلا؟ نہیں، دیکھیں، ہرش کا ایک اور بڑا دعویٰ یہ ہے کہ بن لادن کوئی وہاں آزادانہ نہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2006 سے ہی ISI کی تحویل میں تھا۔ تحویل میں؟ 2006 سے؟ تحویل یا کم از کم بہت سخت نگرانی میں، ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں۔ تبصرے کے مطابق ہرش کہتے ہیں کہ ISI کو ایک سعودی ذریعے سے پتہ چلا تھا، اور پھر انہوں نے بن لادن کو ایک طرح سے ایک اثاثے کے طور پر رکھا ہوا تھا امریکیوں سے سودے بازی کے لیے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے ISI سالوں تک دنیا کے سب سے مطلوب شخص کو رکھے ہوئے تھی، اور امریکہ کو یا تو پتہ نہیں چلا یا پتہ چلنے نہیں دیا گیا۔ ہرش کے مطابق بالکل یہی تھا۔ پھر آتی ہے آپریشن کی رات۔ کتاب میں دعویٰ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور ISI چیف جنرل پاشا جی ان کا کلیدی کردار تھا۔ انہوں نے مبینہ طور پر یقینی بنایا کہ پاکستانی ایئر فورس، ایئر ڈیفنس، وہ سب خاموش رہیں۔ یعنی امریکی ہیلی کاپٹر آئے اور گئے اور کسی نے روکا نہیں؟ بالکل، کوئی ٹریکنگ نہیں، کوئی مداخلت نہیں۔ یہ ڈیل کا حصہ تھا۔ اور بدلے میں کیا شرط تھی؟ شرط یہی تھی کہ پاکستان کا کردار خفیہ رہے گا، مکمل طور پر۔ امریکہ دنیا کو یہی بتائے گا کہ یہ ہمارا یک طرفہ آپریشن تھا، تاکہ پاکستان کو، آپ سمجھ رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ہرش یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی فوجی میجر تھے، ڈاکٹر عامر عزیز، جو مبینہ طور پر بن لادن کا علاج کرتے تھے۔ وہ بھی اس سب سے واقف تھے۔ آپریشن کے بعد ان سے پوچھ گچھ بھی ہوئی۔ یہ تو واقعی سرکاری کہانی سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پھر وہ ڈاکٹر شکیل افریدی والا معاملہ کیا ہے جسے امریکہ ہیرو کہتا ہے، پاکستان غدار؟ ہاں، وہ جو آج تک قید میں ہیں۔
ہرش اس پر بھی ایک الگ ہی زاویہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ان کے مطابق جب CIA کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ ڈاکٹر عزیز اور ISI والی بات باہر نہ آ جائے، جی۔ تو انہوں نے مبینہ طور پر خود شکیل افریدی کی وہ ویکسینیشن مہم والی کہانی لیک کی تاکہ پاکستانی حکام اسے پکڑ لیں اور وہ قربانی کا بکرا بن جائے۔ اور اصل ڈیل چھپی رہ جائے؟ بالکل، یہ ہرش کا دعویٰ ہے، جیسا تبصرے میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اگر یہ باتیں جو اس تبصرے میں ہیں ان میں تھوڑی بھی سچائی ہے تو اس کے اثرات تو بہت گہرے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں بدلتی، جی نہیں، یہ امریکہ پاکستان تعلقات، وہ جو پیچیدگی ہے، جو عدم اعتماد ہے، اس کی ایک بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ مطلب کیا قومی سلامتی کے نام پر عوام سے سچ چھپایا جاتا ہے؟ یہ سوال تو اٹھے گا نا؟ بالکل اٹھے گا، اور یہ دعوے چاہے متنازع ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سیاست میں طاقتور ممالک اور ان کی ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں، سرکاری بیانیے کتنے قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اور ہرش یہ معلومات، جیسا کہ تبصرہ کہتا ہے، مبینہ طور پر اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس ذرائع سے لے رہا ہے۔ یہ بات اسے مزید سنگین بناتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، چلیں اب کتاب کے دوسرے بڑے حصے کی طرف آتے ہیں، شام کی خانہ جنگی۔ جی خاص طور پر وہ اگست 2013 کا غوطہ میں سیرین گیس حملہ، سینکڑوں اموات، بچے بھی شامل تھے۔ ہاں، وہ بہت ہولناک تھا۔ عالمی سطح پر شدید رد عمل آیا تھا، اور صدر اوباما نے تو اسے ریڈ لائن کراس کرنا قرار دیا تھا۔ فوجی حملوں کی تیاری بھی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں بھی ہرش کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو ہرش کا دعویٰ ہے کہ امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی یعنی DIA اور دوسرے اداروں کے پاس ایسے شواہد تھے جو اسد حکومت کے ملوث ہونے پر سوال اٹھا رہے تھے۔ تو پھر کس نے کیا تھا حملہ؟ ہرش کیا کہتے ہیں؟ ہرش الزام لگاتے ہیں اور تبصرہ نگار اسے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ حملہ اصل میں القاعدہ سے منسلک باغی گروپ جبہت النصرہ نے کیا تھا۔ النصرہ فرنٹ نے؟ جی، اور اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ کہ النصرہ نے یہ حملہ مبینہ طور پر ترکی کی مدد اور اکسانے پر کیا۔ ترکی؟ ایک نیٹو اتحادی؟ ان کی مدد سے؟ مطلب النصرہ کے پاس سیرین گیس کہاں سے آئی؟ اور ترکی کا کیا مفاد تھا اس میں؟ دیکھیں، ہرش کے مطابق ترکی کی انٹیلیجنس اس وقت النصرہ اور دوسرے شدت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی اسد کو ہٹانے کے لیے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ترکی نے ہی النصرہ کو سیرین گیس یا کم از کم اس کے اجزاء فراہم کیے۔ مقصد یہ تھا کہ حملہ ہو، الزام اسد پر لگے، اور امریکہ شام میں براہ راست فوجی مداخلت پر مجبور ہو جائے، جو ترکی چاہتا تھا۔ بالکل، جو صدر اردوغان کی خواہش تھی۔ یہ تو بہت ہی بڑا الزام ہے۔ کیا ہرش اس کا کوئی ثبوت دیتے ہیں؟ مطلب تبصرے میں کچھ ذکر ہے؟ تبصرے کے مطابق ہرش کہتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی میں اس پر رپورٹس تھیں، ترکی کے ممکنہ کردار پر، النصرہ کے ملوث ہونے پر۔ مثلاً حملے کے بعد جو سیرین کے نمونے ملے ان کا تجزیہ مبینہ طور پر شامی فوج کے ذخائر سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اور یہ بھی کہ برطانوی انٹیلیجنس کو بھی ایسے شواہد ملے تھے جو النصرہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یہ بات امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف تک پہنچائی گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اوباما انتظامیہ نے عوامی طور پر اسد حکومت کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا اور ترکی پر خاموشی۔ ہرش کے مطابق بالکل یہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہات تھیں، خاص طور پر ترکی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرنے کی وجہ ان انٹیلیجنس رپورٹس کو نظر انداز کیا گیا یا دبایا گیا۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ CIA اور ترکی مل کر لیبیا سے ہتھیار شام میں باغیوں تک پہنچانے کے لیے خفیہ آپریشن چلا رہے تھے، ریڈ لائن کے نام سے۔ یعنی ایک طرف امریکہ النصرہ جیسے گروپوں سے لڑنے کا کہہ رہا تھا، اور دوسری طرف ہرش کے مطابق CIA ترکی کے ساتھ مل کر انہی جیسے گروپوں کو ہتھیار پہنچا رہی تھی۔ یہ کیسی پالیسی ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ ہرش تفصیل سے بتاتے ہیں کہ خود امریکی فوج کی قیادت جیسے جنرل ڈیمسی، جو اس وقت جوائنٹ چیفز کے چیئرمین تھے، وہ اوباما کی شام پالیسی پر بہت تحفظات رکھتے تھے۔ کس قسم کے تحفظات؟ خاص طور پر یہ جو نام نہاد اعتدال پسند باغیوں کی حمایت تھی اور ترکی پر اتنا انحصار۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں اور یہ پالیسی خطے کو مزید غیر مستحکم کر رہی ہے۔ تو یہ دعوے امریکی خارجہ پالیسی کے اندرونی تضادات، مختلف ایجنسیوں میں اختلاف اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے انٹیلیجنس کو نظر انداز کرنے کے امکانات، ان سب کو سامنے لاتے ہیں۔ جی، اور یہ دکھاتے ہیں کہ شام جیسی جنگ میں زمینی حقیقت کتنی
کتنی مبہم ہو سکتی ہے، اور کیسے مختلف عالمی اور علاقائی طاقتوں کے مفادات ٹکراتے ہیں۔ ہرش کی کتاب اس تبصرے کی روشنی میں یہی تصویر پیش کرتی ہے کہ سچائی اکثر سرکاری بیانات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے اور بعض اوقات پریشان کن بھی۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو کتاب کا جائزہ لینے والے کے مطابق یہ کتاب چھوٹی ضرور ہے لیکن مواد بہت وزنی ہے۔ جی، تبصرہ نگار کا کہنا ہے کہ ہرش کی تفصیلات اس لیے بھی اہم ہیں کہ وہ مبینہ طور پر اعلیٰ سطحی فوجی، انٹیلیجنس اور حکومتی شخصیات سے لی گئی ہیں جو ان واقعات کے اندر تھے۔ اندرونی ذرائع جی۔ اور جائزہ نگار کا نتیجہ یہ ہے کہ ہرش نے مہارت سے کڑیوں کو جوڑا ہے اور اوباما انتظامیہ کی پالیسیوں میں مبینہ تضادات اور غلط بیانیوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اس مقام پر دیکھیں، اس طرح کی تحقیقاتی صحافت کی اہمیت پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں سرکاری بیانوں پر بس یقین کر لینا چاہیے، یا ہرش جیسے صحافیوں کا کام، چاہے وہ کتنا ہی متنازع کیوں نہ ہو، ایک صحت مند جمہوریت کے لیے ضروری ہے؟ یہ کتاب، جیسا تبصرے میں اشارہ ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پیچیدہ معاملات کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویے دیکھنے پڑتے ہیں۔ بالکل، یہاں تک کہ وہ زاویے بھی جو بہت غیر روایتی ہوں یا پریشان کن ہوں۔ جی ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگر ان دعووں میں سچائی ہے تو عوام کا حکومتوں پر اعتماد، تاریخ کو سمجھنا، مستقبل کی پالیسی، ان سب پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل۔ اور یہ سوال بھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو معلومات اکٹھی کرتی ہیں اور جو عوام تک پہنچتی ہے یا پالیسی بنتی ہے، ان میں کتنا فرق ہو سکتا ہے اور کیوں؟ تو آج ہم نے سیمور ہرش کی کتاب دی کلنگ آف اوسامہ بن لادن پر ایک تبصرے کی مدد سے کچھ انتہائی چونکا دینے والے اور متنازع متبادل دعووں کا جائزہ لیا۔ جی، بن لادن آپریشن میں مبینہ پاکستانی شراکت داری سے لے کر شام میں سیرین گیس حملے میں النصرہ اور ترکی کے ممکنہ کردار تک۔ ایک آخری نقطہ جو شاید سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہرش کی یہ کوشش، چاہے ہم اس کے نتائج سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہے، یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کا پہلا مسودہ اکثر طاقتور لوگ لکھتے ہیں، لیکن صحافت، خاص طور پر تحقیقاتی صحافت، اس مسودے کو چیلنج کر سکتی ہے، متبادل شواہد لا سکتی ہے، مشکل سوال پوچھ سکتی ہے۔ صحیح۔ اس عمل کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں معلومات تو بہت ہیں لیکن تصدیق شدہ سچائی تک پہنچنا شاید پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔